بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر، لیکن کیا یہ صرف تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے یا پاکستان میں جمہوریت اور آئین کے لیے ایک بری خبر ہے؟ فیصل آباد کی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو، تقریباً 59 جو رہنما ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا دی ہے اور کچھ کو 3 سال قید کی سزا دی ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو بری کر دیا گیا ہے، اور جو بری ہونے والے ہیں اس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، اور بری ہونے والوں میں زین قریشی صاحب بھی شامل ہیں، اور جن کو سزا ملی ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو پہلے بھی 10 سال قید کی سزا مل چکی ہے، جیسا کہ عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، اور بہت سے لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، اس نے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا جو فیصل آباد میں گھر ہے، ان کے گھر پر 9 مئی 2023 کو حملے کے الزام میں ایک ٹرائل کیا، اور اس ٹرائل کے بعد اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے یہ سب سزائیں دی ہیں۔ اب اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس مقدمے میں جن ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے وہ 100% ان کے گھر پر حملے میں ملوث ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز اور زرتاج گل یہ تو اس دن فیصل آباد میں موجود نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جو ہے نا کانسپریسی میں شامل ہے، ان کے اکسانے پر یہ حملہ ہوا۔ تو یہ رانا صاحب کا موقف ہے، اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پچھلی بہت سی جو سزائیں ہیں اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو یہ جو سزا سنائی گئی ہے فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی طرف سے، اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ایسے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جو کہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ اب ظاہری بات ہے یہ کچھ سیاستدانوں کو سزا دی گئی ہے، سیاسی کارکنوں کو سزا دی گئی ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، تو لہٰذا یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، مریم نواز پر، مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں پر عمران خان کے دور میں مقدمے قائم کیے گئے تھے، تو اب جوابی طور پر تحریک انصاف جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے اس پر مقدمے قائم ہیں۔ اب جوابی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور دیگر رہنما جو ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ایک فرق نظر آ رہا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کو وکٹمائز کیا گیا، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو میڈیا تھا اس پر ان اناؤنسڈ سینسرشپ تھی، اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، اور ہم اس وقت بھی آواز بلند کرتے تھے کہ جناب یہ نواز شریف کی تصویر یا ان کا کلپ جو ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ بین کرنا غلط ہے۔ اس وقت بھی جب مولانا فضل الرحمان کا یا مریم نواز کا انٹرویو روکا جاتا تھا، یا آصف زرداری صاحب کا انٹرویو روکا جاتا تھا، تو ہم کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت اتنی بڑی تعداد میں سیاسی رہنماؤں کو اور کارکنوں کو سزا نہیں دی گئی۔ اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ریلیف فراہم کر دیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب فروری 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے پیکا امینڈمنٹ لا جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا، تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور ہم نے پیکا امینڈمنٹ کا جو قانون تھا اس کو چیلنج کیا، ہمیں 1-2 دن میں ریلیف مل گیا۔ اب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس نے جب پیکا امینڈمنٹ ایکٹ پاس کروایا ہے پارلیمنٹ سے، اور ہم اس کے خلاف عدالت میں گئے ہیں، اسی عدالت میں گئے ہیں جس عدالت میں ہم 2022 میں گئے، تو وہ عدالت جو ہے وہ 2 مہینے کی اور کبھی 3 مہینے کی ڈیٹ ڈال دیتی ہے، یعنی کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس۔ اور
عدالتوں پہ مجھ جیسے آدمی کا بھی جو اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اگر میرا یہ حال ہے تو باقی جو عام لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ ایک فرق ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ایسے ہی واقعات عمران خان کے دور میں بھی ہو رہے تھے، لیکن کم از کم اس وقت یہ امید ہوتی تھی کہ ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. لیکن اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی کسی کو کوئی امید نہیں ہے. یہ ہے فرق. اور اتنی بڑی تعداد میں، جس طرح کے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے فیصل آباد کی، اس نے یعنی کہ درجنوں کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کو 10-10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اور یقیناً اب یہ سارے جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید ان سب کو وہاں سے ریلیف نہ ملے. اب دیکھیں کہ جب عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو سزا سنائی گئی اور اس کے بعد ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فٹافٹ ڈسکوالیفائی کر دیا، تو ان دونوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کی جو ان کو مل گئی. اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کو ایک کیس میں ریلیف ملی ہے، اب دوسرے کیس میں بھی ان کو 10 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے کہ عام لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کے خیال میں اب پاکستان کی صرف پارلیمنٹ کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں صرف جو میڈیا ہے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اب پاکستان میں عدلیہ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے. نہ ایسا لگتا ہے پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ ہی میڈیا آزاد ہے، اور نہ ہی ہماری جوڈیشری آزاد ہے. تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور اس تشویشناک صورتحال میں ایک اور بھی چیز آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور جو ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس وقت ایک اندرونی چپکلش، ایک اندرونی بحران کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ایک طرف تو اس کے رہنماؤں کو درجنوں کی تعداد میں سزائیں مل رہی ہیں، اور جو ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس جماعت کے اندر جو ان فائٹنگ ہے، جو اندر لڑائی ہے، وہ کتنی کھلم کھلا اس وقت عروج پر ہے. ایک جو تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب، وہ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا الزام یہ ہے کہ انہی کی پارٹی کی طرف سے ان پر سوشل میڈیا پر حملے کیے جاتے ہیں. اور یہ جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے، فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جن لوگوں کو سزا دی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، میں نام نہیں لیتا، تو آپ کو ایسے رہنما ملیں گے جن کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن کو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سوشل میڈیا پہ مشکوک قرار دیتے تھے، ان کو بھی سزا مل گئی ہے. تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے جو قومی اسمبلی میں لیڈر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، ان کے جو سینٹ میں لیڈر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. وہ پارٹی ایک اندرونی بحران کا شکار ہے، آپس میں لڑتے جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کا جو انٹرنل کرائسس ہے وہ اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان جو ہے، اس وقت ان کی ذات کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے. عدالتوں کے فیصلے بھی عمران خان کی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان جو جیل میں ہے، پچھلے 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اور وہ عمران خان جس کو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہو چکی ہے، وہ عمران خان جس کی بیوی بھی جیل میں ہے، جس کا ایک بھانجا پہلے جیل میں تھا، اب 2 مزید جو بھانجے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست کا مرکز و محور ہے. اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب کیوں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی کیوں ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے. اگر عمران خان نہ ہوتے تو آج بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف ہوتے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں
کہ تحریک انصاف کا جو رہنما اپنی پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا اپنی پارٹی کی قیادت جو ہے اس کی لائن کو ٹو نہیں کرتا یا خاموش ہو جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، بھلے اس کا نام 9 مئی کے مقدمات میں ہو یا نہ ہو۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں نے پہلے بھی دی تھیں، ابھی بھی آپ کو میں وہ نام دے سکتا ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو نامزد کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، اگر تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو ان کو سزا نہیں ملتی، اور اگر وہ پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کو سزا مل جاتی ہے۔ یہ جو آج ایک فیصلہ آیا ہے فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے، اس میں بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے کہ جو خاموش ہو گئے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کو اون نہیں کرتی تو ان کو سزا نہیں ملی۔ تو اگر عمران خان جو ہے وہ نہ ہو تو پھر شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب اکٹھے نہ ہوں، اور اگر بہت سے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے وہ عمران خان کو نہ چھوڑیں تو ان کو سزا مل جاتی ہے، عمران خان کو چھوڑ دیں تو ان کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک قابل غور بات ہے کہ نہ صرف پاکستان کی پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ بھی عمران خان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جو عمران خان کو چھوڑ دے اس کو سزا نہیں ملتی، جو عمران خان کو نہ چھوڑے اس کو سزا مل جاتی ہے۔ تو جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور اس کا قانون ایک شخص، وہ اچھا یا برا ہے آپ اس کو جو بھی کہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور قانون ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، پاکستان کی سیاست ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری ریاست کے لیے چیلنج بن گیا ہے، اور پوری ریاست کے ہوش و حواس پر وہ شخص سوار ہو گیا ہے۔ تو یہ ریاست کی مضبوطی ہے یا کمزوری ہے؟ اس کو ذرا آپ سوچیں کہ جب ایک شخص کسی ریاست کے تمام اداروں کے ہوش و حواس پہ سوار ہو جائے اور بہت بری طرح سوار ہو جائے، تو یہ اس ریاست کی کمزوری ہے یا اس کی مضبوطی ہے؟ آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں ان میں انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں کیے جا رہے۔ تو میں یہ کہہ کے ذرا معاملے کو تھوڑا نرم کر دیتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا وہی کچھ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر عمران خان کے دور میں وہ 25% تھا تو آپ نے اس کو 75% کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو 100% پہ لے کے جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ ریاست اور اس کے اداروں پر جو عدم اعتماد ہے وہ کس انتہا کو پہنچے گا۔ تو گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ ظلم اتنا کیا جائے کہ ظلم اور کفر میں بہت زیادہ فرق پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آج کی جو پاکستانی ریاست ہے یہ تو ظلم کی بھی تمام حدیں کراس کر رہی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم بلوچستان میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کچھ جماعتوں کی یہ شکایت ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے بلند کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ پارٹی جو ہے اس کے ساتھ چاروں صوبوں میں ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت چاروں صوبوں میں ایک وفاق کی ایسی علامت ہے کہ جس پہ چاروں صوبوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک امپریشن جو کریٹ ہو رہا ہے یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت جو حکمران جماعتیں ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے اتحاد کی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان مائنس ہو جائیں تو پھر وہ
ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گی. تو آپ نے عمران خان کو جیل میں بند کر کے مائنس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی تک مائنس نہیں ہو رہا. اور اب اگر آپ اس کی پارٹی کی تمام لیڈرشپ ہے اس کو اگر آپ سزائیں دے کے جیلوں میں بند کر کے آپ سمجھیں گے کہ تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی, تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ ایسا تو جنرل ایوب خان نے بھی کرنے کی کوشش کی, ایسا تو جنرل ضیاء الحق نے بھی کرنے کی کوشش کی, ایسا پرویز مشرف نے بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر کوئی ڈکٹیٹر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, کسی سیاستدان یا سیاسی جماعت کو مائنس کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, تو یہ جو ایک نیم سیاسی حکومت ہے, کیا یہ کسی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو مائنس کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کو بھی آپ نے اندرونی بحران کا شکار کر دیا ہے, تو یہ بحران صرف تحریک انصاف تک نہیں رہے گا. یہ بحران جو ہے یہ بہت جلد مسلم لیگ نون میں بھی آپ کو نظر آئے گا, یہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گا, یہ آپ کو دیگر پارٹیوں میں بھی نظر آئے گا. اس لیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی اختلاف ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں. سیاسی اختلاف ضرور رکھیں, لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. اور اب آپ یہ مت توقع رکھیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کے دور میں اگر نواز شریف یا شہباز شریف یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی یا ان کے خلاف اگر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی, تو اسی لیے ہم آج بھی کر رہے ہیں, اور اگر کل بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم یہ کریں گے. نہیں, اب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے, آئندہ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے تو جو ظلم کا سائیکل ہے اس کو لیجٹیمیسی مل جاتی ہے. یہ جس طرح آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے مکافات عمل ہے, چلیں مان لیتے ہیں یہ مکافات عمل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کے دور میں جو ظلم ہوا اگر وہ غلط تھا, تو کیا یہ آپ کا ایک سیاسی اور قانونی حق ہے کہ آپ نے وہی کچھ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ بھی کرنا ہے؟ تو اگر آپ وہی اپنا قانونی اور سیاسی حق سمجھ کے کریں گے اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ مکافات عمل, اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم آئندہ اگر فرض کریں کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے رہنما کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ میں نے اس کی مذمت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس لیے کہ پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. تو یہ جو میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہر دور میں ہر حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور ہر دور کی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو شاید ہمیں بھی آنے والے وقت میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا یا نہیں ہونا, کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ کل کو حکومت میں آ کے ظالم بن جاتی ہے. تو اگر ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے اس نے کل کو پھر حکومت میں آ کے ظالم بن جانا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اب اس طرح چلے گا نہیں. اور میں نے پچھلے دنوں بہت ٹریول کیا ہے, پاکستان کے بہت دور دراز شہروں میں گیا, میں ابھی 2-3 دن پہلے کراچی میں بھی تھا. تو میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ صرف حکومت سے نہیں, وہ اپوزیشن سے بھی کافی مایوس ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ اپوزیشن سے اس لیے مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں اور وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. تو ایسی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر جو نئی پارٹیاں ہیں نا ان کے وجود میں آنے کی راہ ہموار ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کچھ نئی پارٹیاں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ سکتی ہیں, اور یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گی اور یہ کوشش کریں گی کہ ہم عوام کے اندر جا کے عوام کے مسائل سمجھ کے عوامی بنیادوں پر اپنے آپ کو ہم منظم کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی سیاست کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے اس پہ بھی عدم اعتماد ہو گیا لوگوں کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کردار ہے اس نے پاکستان میں جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو مشکوک بنا دیا ہے, اور اسی لیے اب پاکستان میں بہت سی ایسی سیاسی تحریکیں ہیں جو کہتی ہیں جی کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان الیکشن پالیٹکس,
جیسا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، مارنگ بلوچ کی جو پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کی سیاست نہیں کرنی. جیسا کہ پی ٹی ایم ہے جس پہ ریاست نے پابندی لگا دی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے بھی الیکشن کی سیاست نہیں کرنی. اس طرح کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اب منظر عام پر آئیں گی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے سسٹم کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے. جب پاکستان کے ریاستی ادارے ہی پاکستان کے آئین کو مذاق بنائیں گے تو، اور پاکستان کی ریاست ہی پاکستان کے الیکشن کمیشن کو مذاق بنا دے گی، تو پھر یہی ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں، اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی اور ہم نے آئین اور قانون پر پاکستان کے نوجوان کا اعتماد بحال نہ کیا، تو صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پنجاب اور سندھ اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ بھی اسی راستے پہ چلنے کے بارے میں سوچے گا جس راستے پہ بہت سے بلوچ نوجوان اور بہت سے جو پختون نوجوان ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے میرا کام ہے وارن کرنا. میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، جو صورتحال ہے کہ ایک طرف